حلف لے رہے ہیں. پھر آپ گئی اصحاب حسین کی طرف، جو اہل بیت کے علاوہ جو جوان ساتھ میں تھے وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے. ادھر دیکھا تو حبیب ابن مظاہر کے گرد سب جمع ہیں اور حبیب پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے. ایک ہی سوال ہے سب کی زبان پر. سب کہتے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے. جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے. عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں. یہ سب سن کے امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے. آپ نے فرمایا یہ بھی محنت سے کہ اپنے خیمے میں بیٹھے. امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا کہ حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہونے والا ہوں. میرے بعد اہل بیت کا قافلہ رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں گے. اہل بیت کے لوگ کیسی بنا لیے جائیں گے. تم اپنے اصحاب کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ. تم اپنے اصحاب سے جا کے کہو جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ فلاں فلاں قبیلے میں چلے جائیں گے. تو رات کا اندھیرا ہے، اندھیرے میں وہ محفوظ مقام کی طرف نکل جائیں گے. اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی تو میرے منہ کے آتے ہیں. تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں. جہاں جہاں محفوظ جگہ ملتی ہے چلے جاؤ. قیامت کے روز اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا. سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا بھی نہیں کہ آپ کو چھوڑ کر جانے کو جا کے چلے جائیں. ہم نہیں جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے تو اپنی بیویوں کو محفوظ مقامات کی طرف بھیج دو. سیدہ زینب فرماتی ہیں حبیب ابن مظاہر نے بیویوں کے خیموں میں جا کر کہا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اسیران کربلا ہونے والی ہیں. تم آزاد اور محفوظ جگہ پر چلی جاؤ. تو پاک دامن بیویوں نے باوجود بلند کہا ہماری غیرت کیا گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں کیسی ہیں بنیں اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے قدموں میں لاشیں گرانا، ہم شہزادوں کے قدموں میں لاشیں گرائیں. عاشور کا دن چڑھ گیا. جگہ بات دکھ رہی اصحاب شہید ہوتے رہے اور پھر گلشن رسول کے پھول متلے جانے لگے اور سب شہید ہونے لگے. جب ہر کوئی اپنے لب پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی آواز آئی، اجازت مانگی. امام علی مقام نے ان کے سر پر امامہ باز کیا، تلوار تھما دی اور عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہزادہ شبیہ مصطفیٰ شیر اہل بیت کا جس طرف جاتا تھا یزیدیوں کے لشکر میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر کاٹ کر تہس نہس کر دیتا تھا. پشتوں پہ پشتے لگ رہے تھے. اس برد ہر کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی جنگ کرنے کی. فردن فردن لڑائی ہوتی رہی. ہر یزیدی باقی جہنم ہوتا رہا. بلاخر یزیدیوں کے بڑی جماعت کے ساتھ یزیدیوں نے بڑی جماعت کے ساتھ حملہ کیا اور آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے. آپ کے سینہ مبارک میں ایک نیزہ پیوست ہو گیا. جب نیزہ پیوست ہو گیا تو آواز لگائی یا ابنا، ابا جان. امام علی مقام تھرا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کو گود میں رکھا. انہوں نے کہا
ابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دیر تک ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا بیٹا ہمیں پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان مبارک ہمارے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، تو ہم وہ چوس کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا ہوں۔ آپ نے زبان نکال کے ان کے منہ میں رکھ دی اور وہ چوسنے لگے، چوستے رہے، جب سیراب ہو گئے تو فرمایا ابا جان یہ نیزہ سینے سے نکال دے، میں ایک بار پھر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے وہ جو نیزہ نکالا تو خون کا فوارہ نکلا اور ان کی روح کفتے عسکری سے پرواز کر اتنا بڑا جسم اظہر لے کر امام علی مقام واپس آ رہے تھے تو ان کے قدم مبارک کربلا کی زمین پر گھسٹتے آ رہے تھے۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام علی اکبر کو لینے کے لیے خیمے میں گئے تھے، 56 برس کی عمر تھی، لیکن سر مبارک اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر لے کر واپس خیمے کی طرف آئے تو سر اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غمودوہ نے حسین کو بوڑھا کر دیا اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نڈھال کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلامی